ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا ومرجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ بابا کے بلند ریشو کے نظرانہ صاحب حاضر ہوئے. واجب الاحترام علماء کرام معزز حاضرین پیارے دوستو بھائیو، میں اپنے محبوب و محترم شیخ ذوالفقار صاحب کی دعوت پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید میلاد کی پاک محفل میں حاضر ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس روح زمین پر جتنی محفلیں ہوتی ہیں، جتنے جلسے ہوتے ہیں، جتنی مجالس ہوتی ہیں، سب سے عظمت والی محفل میلاد کی محفل ہے. اور یہ محفل انتظام و انسان کے حوالے سے نہیں، لوگوں کی تعداد کے حوالے سے نہیں، بلکہ محفل منعقد کرنے والے کے خلوص کی بنیاد پر. جہاں سرکار کی میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے وہاں رب کائنات کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جو اس محفل میں عقیدت، احترام اور اخلاص کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں رہتے. رب کائنات اپنے حبیب کی خیرات ان کی جھولی میں ڈالتے ہیں. میرے دوستو، یہ میلاد کی محفل بہت مقدس، عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں والی محفل ہے. لیکن اس محفل پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ عید میلاد کی محفل جو بدعت ہے جی، کیا ہے، حضور نے کام یہ نہیں کیا، صحابہ نے کام نہیں کیا، یہ نیا کام نہیں کیا. بلکہ بعض لوگ تو ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک تیسری عید شروع کر دی ہے. ایک عید تھی عید الفطر، دوسری تھی عید الاضحیٰ، یہ انہوں نے عید میلاد النبی تیسری شروع کر دی. میرے دوستو، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کوئی تیسری عید شروع نہیں کی. عیدیں مسلمانوں کے تہوار جو ہیں وہ دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ دو تہوار ہیں مسلمانوں کے، جس میں مسلمان ایک خاص انداز میں اپنے مالک و خالق، اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. عید الفطر کی نماز عام نمازوں سے مختلف ہے نہیں، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز بھی عام نمازوں سے مختلف ہے. عید میلاد النبی بھی تو کوئی ہم نماز ایسی نہیں پڑھتے. تو یہ عید میلاد النبی جو ہے یہ کوئی تیسری عید نہیں ہے. یہاں جو عید کا لفظ ہے وہ استعارے کے طور پر ہے، میٹافر کے طور پر ہے. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن، اور مومن کے لیے سرکار کی ولادت باسعادت کا جو دن ہے اس سے بڑھ کے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ عید میلاد النبی ہم کہتے ہیں، کوئی ہم نے تیسری عید نہیں منائی. اور ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ عید میلاد النبی نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی.
کہنے دیجیے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ صدقہ ہے عید میلاد النبی کا. جو عید میلاد النبی کو نہیں مانتا اسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے کی کوئی حق نہیں. اسی کو حق ہے جو عید میلاد النبی کو مانتا ہے. میرے دوستو یہ عید میلاد النبی. اور پھر بعض لوگ اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ عید میلاد النبی یہ تو حضور کی سیرت بنانی چاہیے, سیرت النبی بنانی چاہیے, سیرت النبی. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ بات یہ سیرت کا لفظ جو ہے سیرت وہ تو حضور کی جو حضور نے اعمال کیے افعال کیے یہ حضور کی سیرت ہے. تو سیرت جو ہے وہ منائی نہیں جاتی, سیرت اپنائی جاتی ہے, سیرت اپنائی جاتی ہے. ہم سیرت النبی اپناتے ہیں اور عید میلاد النبی مناتے ہیں. اور پھر یہ اتنی برکتوں والی محفل ہے کہ اس کی عظمتوں کو چاند اور سورج بھی جھک کے سلام کرتے ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو بر صغیر کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے ولی کامل تھے. دوسرے فرقوں کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں, ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق, وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں کیا لکھتی ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار, اور چیپٹر جو ہے وہ ہے مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات, کہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں اور عرض معروف کر رہے ہیں. اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ یا اللہ میرے دامن میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو سکے. ذرا سوچے تو صحیح کہ وقت کا سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا ولی, سب سے بڑا محدث کیسی عاجزی کر رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. ہم تو اگر 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو سمجھتے ہیں ولی ہو گئے, اور ہمارے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے. وہ دیکھیں حضرت شاہ صاحب جن کا ایک ایک لمحہ زندگی کا دین کی خدمت اللہ اس کی رسول کی رضا کے مطابق ہے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں یا اللہ میرے دامن میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے, لیکن تیرے ہی کرم سے ایک عمل میرا ایسا ہے جو ضرور تیری بارگاہ میں قبول ہوگا. وہ کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جب میں تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کی محفل میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں, یہ وہ عمل ہے جو ضرور قبول ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, فیضان کرم حضور غزالی زمان, فیضان کرم حضور غزالی زمان. میرے دوستو اگر کسی کو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات پر شک ہو, میں اسے کتاب دکھا سکتا ہوں, میرے پاس کتاب موجود ہے, میں اسے کتاب دکھا سکتا ہوں. تو یہ میرے دوستو حضور کے میلاد کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں, غلام اپنا کام کرتے ہیں. اب وہی کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنا میلاد نہیں منوایا, صحابہ نے بھی نہیں کیا, تو اب یہ بدعت تو ہے. میرے دوستو بدعت کا ایک لفظ ایسا انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ جو بھی نیا کام ہے وہ بدعت ہے, اور وہ بدعت گمراہی ہے. اللہ استغفر اللہ. آپ یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو کام ہوتے تھے اب اس سے ہزاروں گنا تبدیل کام آپ ہم کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, یہ سارا بدعت ہو گیا. اور بدعت گمراہی ہے, گناہ ہے, تو پھر تو ہم سب گناہ کر رہے ہیں. میرے دوست سید عالم کا کاشانہ کیسا تھا؟ سبحان میرے دوست کھجور کی چٹائی تھی, حضور اس میں تشریف فرما ہوتے تھے. یہ چمڑے کا ایک اس میں کچھ بھرا ہوا گدا تھا, تشریف فرما.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حضور کے پاس آئے تو دیکھا کہ کھونٹی پہ تلوار ٹنگی ہوئی ہے اور وہ کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے گدے میں اور حضور تشریف فرمائے ہیں تو وہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور محمد کیا بات ہے؟ آج کی قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کس طرح رہتے ہیں اور یہ حبیب رب کائنات کا کاشانہ کہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ہمیں اس دنیا کی راحتوں سے پرواہ نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہمیں تو ہمارے رب کی رضا چاہیے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر اپنا میلاد خود مناتے, ویسے حضور کو اپنا میلاد یاد ہے کیونکہ ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں سرکار؟ تو میں اس دن پیدا ہوا تھا, میں اس دن پیدا ہوا. حضور نے اپنے دن کو, ولادت کے دن کو بھلایا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف بھی, آج کل تو لوگ حضور کی تعریف سے بھی جلتے ہیں نا, کہ تعریف تو رب کی ہونی چاہیے. تعریف تو میرے دوستوں رب کی تعریف تو ہونی ہی چاہیے, وہ تو ہر چیز کا مالک ہے, خالق ہے. لیکن رب نے جس ہستی کو بنایا ہے اور کمال کر کے بنایا ہے, جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے, تو پھر اس کی تعریف نہ کی جائے تو پھر رب راضی ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات وہ ذات ہے کہ رب نے ایسی ہستی بنائی ہی نہیں, وہ فقط جگ و تنہا ہے. تو حضور ایسا کام اگر یہ فرمائیں کہ بھئی میرے غلاموں, میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا میلاد کیا کرو, اور صحابہ بھی اگر یہ کہیں, تو میرے دوستو یہ باتیں ایسی ہیں جو کہ مستشرقین کے لیے, جو دوسرے عقیدے والے ہیں, دوسرے مذہب والے ہیں, عیسائی ہو گئے, یہودی ہو گئے, ہندو ہو گئے, سکھ ہو گئے, جتنے بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, اگر حضور یہ فرماتے کہ میرے غلاموں میرا میلاد کیا کرنا, تو یہ سارے کہتے کہ دیکھو جی تمہارا نبی کتنا خود پسند تھا اور کتنا شخصیت پرست تھا کہ اپنے میلاد کو حکم دے دیا ہے. تو اب بتائیں, اس کا ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میلاد جو ہے وہ حضور کے حکم دینے, حضور کے فرمانے کی بات نہیں, غلاموں کے کرنے کی بات ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے دکھا دو, کوئی ایک حضور کی ایک حدیث دکھا دو, کوئی قرآن کی ایک آیت دکھا دو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرے حبیب کا میلاد کیا کرو. یہ قرآن حدیث کی بات کر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جن کو دین کا فہم نہیں ہے. میرے دوستو قرآن سے صرف فرائض ثابت ہوتے ہیں, جو چیز فرض ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے, جو واجبات ہیں وہ قرآن سے یا پھر حدیث سے ثابت ہوتی ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں قرآن اور حدیث سے متعلق ہیں. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ جی فلانی چیز ہے یہ قرآن سے ثابت کرو, یہ حدیث سے ثابت کرو, یہ بالکل حماقت اور جہالت ہے. قرآن سے فرائض اور حدیث سے, قرآن سے واجبات, اس کے علاوہ ہم میلاد کو فرض نہیں کہتے. جو میلاد نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں ہے, جو کرتا ہے وہ خیر و برکت کا حصول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو قرآن سے تو فرض اور واجب ثابت ہوں گے نا. ہم میلاد کو نہ فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں, ہم تو اس کو مستحب کہتے ہیں. اور مستحب کا مطلب کیا ہے؟ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا کرنا باعث خیر و برکت اور موجب اجر و ثواب. سبحان اللہ. بس یہ بات ہے. تو میرے دوستو یہ میلاد کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ میلاد کو ہم فرض نہیں کہتے, واجب نہیں کہتے. جو نہیں کرتا میلاد کوئی گناہ گار نہیں ہے, لیکن جو کرتا ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کا حقدار بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ کہنا کہ یہ جی اتنے یہ فضول خرچی کرنی ہے اور یہ کرتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, شامیانے تانتے ہیں اور یہ چراغاں کرتے ہیں, روشنی کرتے ہیں, شیرینی کا انتظام کرتے ہیں. میرے دوستو محبت کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے.
اگر چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں میلاد کے دن کہ ہم میلاد منا رہے ہیں، کون کہے گا؟ تو کہے گا سو منا رہے ہو۔ خوشی کا اظہار جو ہے ان چیزوں سے ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ہونی چاہیے نا جن سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ حضرات دیکھیں، ہم غور کریں کہ میں یہاں میرے شیخ ذوالفقار صاحب نے، ان کے بچوں نے، ان کے بھائی افتخار صاحب، انہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ اتنا شاندار صوفہ میرے لیے رکھیں، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ میں آؤں تو فوراً میرے جوتے اٹھا لیں، میں نے انہیں نہیں کہا۔ میرے دوستو، جب میں آیا تو میرا محبت سے، عقیدت سے انہوں نے اخلاص سے میرا استقبال کیا، ہار مجھے پہنائے اور خوش آمدید کہا اور مجھے بڑے پیار سے یہاں لے کر آئے۔ میں نے نہیں کہا کہ میری جوتے سنبھال لیں، جوتے میری کسی نے سنبھال نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بزرگوں کے کہنے کی نہیں ہوتی، نیاز مندوں کے کرنے کی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد جو ہے وہ حضور کے فرمانے کا نہیں، غلاموں کے کرنے کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ مجھے یعنی اس میلاد کا اعتراض کیوں ہے؟ کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں آپ؟ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں میرے دوستو، کبھی قرآن پڑھا گیا ہوگا، کبھی نعت پڑھی گئی ہوگی۔ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی جبروت کا ذکر ہے، حضور کی عظمت و شان کا ذکر ہے۔ کوئی غیر شرعی کام آپ 2-3 گھنٹے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بعضوں کو عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ اس محفل میں جو بیٹھا ہے وہ جھوٹ بولنے کی عادت سے بھی محفوظ ہے۔ اس وقت بات چغل خوری کرتے ہیں میرے دوستو، چغلی سے بھی محفوظ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ میلاد کی محفل میں جتنی دیر آپ رہیں گے ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہے، اور سرکار کا ذکر خیر ہوگا، وہ اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، حضور کا میلاد سراپا خیر و برکت ہے، خیر و برکت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور کو 70,000 حجابات عظمت میں رکھا، اور اس نور کی رب کائنات نے خود تربیت فرمائی۔ کتنا عرصہ تربیت فرمائی، کیسے تربیت فرمائی، یہ وہ نور جانے جس کی تربیت ہوئی، یا وہ ہستی جانے جس نے تربیت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ پھر جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو رب کائنات نے وہ نور مبین حضرت آدم کی پشت میں رکھا، پشت میں تھا، چمکتا پیشانی میں تھا۔ ملائکہ حضرت آدم کو دیکھتے تو بڑے حیران ہوتے تھے، ان کی پیشانی میں کیا ہے؟ آدمی کی اپنی پیشانی میں جو چیز ہے وہ خود نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت آدم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، بار الہ، یہ ملائکہ جو ہیں یہ مجھے دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ میرے پیشانی میں کیا ہے؟ تو رب کائنات فرمایا، اے آدم، یہ وہ نور ہے جسے اگر میں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضرت آدم نے عرض کی، بار الہ، مجھے بھی تو یہ نور دکھا، میں تو پیشانی کی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے انگوٹھے انہیں دیکھو، ان پہ نظر کرو، اس میں نور کی جھلک نظر آ جائے گی۔ تو حضرت آدم نے ایسے انگوٹھے کیے تو رب کائنات نے اس نور مبین کی جھلک ان کے انگوٹھے میں ڈالی، تو بے اختیار انہوں نے ایسے لگا کے چوم۔ تو یہ جو ہم حضور کا نام چومتے ہیں نا، حضرت آدم کی سنت، حضرت آدم کی سنت۔ تو میرے دوستو، حضرت حوا جو ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے 20 باریوں میں جوڑے جوڑے بچے پیدا کیے، 20 دنی 40 بچے پیدا ہوئے، اور پھر 21ویں باری سے صرف ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ نور مبین کسی کی پشت میں رکھنا تھا نا،
تو رب نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ جوڑے جوڑے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کسی میں نور نہ کیا، نہیں، وہی ہستی میں نور مومن رکھا جائے گا جو اکیلا پیدا ہوا، وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پشت میں نور مومن رکھ دیا گیا، اور پھر پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں، پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں وہ نور مومن منتقل ہوتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نسب جو ہے وہ ہر برائی سے، ہر پلیدی سے، ہر ناپاکی سے، ہر گندگی سے پاک۔ تو آج کل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو حضور کے والدین کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، کافر و مشرک کہتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کافر و مشرک تو نجس ہے، تو نجس ہے، ناپاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں پاک پیٹوں سے پاک رحموں منتقل کر رہا ہوں۔ حضور کے والدین ناپاک ہو سکتے ہیں، اور وہ ہستی جس نے 9 ماہ اس نور مبین کے اپنے شکم اقدس میں رکھا، اس کی کیا شان ہوگی۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور مبین چلا، حضرت شیش، اور حضرت شیش سے پھر آگے پاک پیٹوں اور پاک رحموں میں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم تک وہ پہنچا، اور پھر حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو چن لیا گیا، اور حضرت اسماعیل سے پھر کنانا کو چن لیا گیا، اور کنانا سے پھر قریش کو چن لیا گیا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا گیا، اور بنو ہاشم سے حضرت عبد المطلب کو چن لیا گیا، اور حضرت عبد المطلب سے پھر حضرت عبداللہ کو چن لیا۔ حضرت عبداللہ جب نور مبین جب بالغ ہوئے، حضرت عبداللہ تو نور مبین میں منتقل ہو گئے۔ نور مبین کا منتقل ہونا تھا کہ حضرت عبداللہ کی جسمانیت ظاہر باطن ایسا چمک گیا کہ جو لوگ دیکھتے تھے عبداللہ کو دیکھ کے حیران ہوتے، کہتے تھے کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان ہم نے دیکھے ہی۔ مکے کی لڑکیاں، دوشیزائیں، حسین و جمیل لڑکیاں، وہ عبداللہ کو دیکھتی تھی ٹکٹکی باندھ کے رہ جاتی، اور ہر نوجوان دوشیزہ کی خواہش تھی کہ عبداللہ میرے حصے میں آ جائے، لیکن حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور حضرت آمنہ کے گھر گئے اور وہاں ان کا نکاح کر دیا۔ جب وہ نکاح ہو گیا تو میرے دوستو پھر وہ نور مبین حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے شکم اقدس، جب شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کی تو ساری ان نوجوان دوشیزاؤں لڑکیوں کی امیدیں تو ان پہ تو پانی پھر گیا، اوس پڑ گئی، تو اب انہوں نے شادی سے ہی انکار کر دیا۔ ان دوشیزاؤں حسین و جمیل لڑکیوں نے شادی سے کیا، عبداللہ نہیں تب کوئی بھی نہیں۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 200 نوجوان حسین و جمیل لڑکیوں نے شادی سے انکار کر کے اپنی تنہائی قبول کر۔ ہاں مجھے اب اپنی ان تنہائیوں سے پیار ہے، ہاں مجھے اب اپنی ان تنہائیوں سے پیار ہے، یہ جو میرے ساتھ ہیں تیرے چلے جانے کے بعد۔ تو میرے دوستو یہ حضرت عبداللہ کی شان تھی، اور پھر وہ نور مبین 9 ماہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے جسم اقدس میں رہا، شکم اقدس میں، رحم مبارک میں رہا۔ حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں، حالانکہ جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، سب بیمار ہو جاتی ہیں، کچھ عجیب عجیب کیفیات ہو جاتی ہیں، الٹیاں آتی ہیں، بخار آتے ہیں، مسلی ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ ایک دن بھی انہیں میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ جو ہستی تھی وہ تو سارے دکھ، دوسروں کے دکھ اور غم ختم کرنے آئی تھی، تو ماں کو کیسے دکھ اور غم دیتی؟ تو کوئی ثقل، کوئی بھاری پن، کوئی گرانی حضرت آمنہ نے محسوس نہیں کی۔ اور پھر جب وقت ولادت قریب آیا تو گھر میں حضرت آمنہ کے عزیز و رشتہ دار میں کوئی نہیں ہے، صرف حضرت ام الفضل ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ان کی اہلیہ حضور کی چچی ام الفضل وہ موجود ہیں۔ تو وہ اپنی بہو کو، ایک طرح سے بہو نہیں حضرت آمنہ، اپنی بہو کو آگے کہیں
دیکھنے کے لیے کہ میں مدد کروں کہ بچہ جب باہر آئے. تو تیار ہوئی تو حضرت آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے فقط نور خالی ہوگا، مجھے اور کچھ نہیں پتا. حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ میں آگے بڑھی کہ بھائی کوئی خون ہوگا، کوئی غلاظت ہوگی، کوئی گندگی ہوگی، میں صاف کر کے بچے کو کروں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو نہلایا ہوا، کپڑے پہنا ہوا جنت سے آیا، اور آپ کی ختنہ بھی کٹ ہوئی تھی، مختون پیدا ہوا، مختون ختنہ ہوئی. اور آپ کا کیا معاملہ تھا کہ آپ کا نال مبارک بھی کٹا ہوا تھا. یہ کہتے ہیں حضور ہم جیسے تھے، حضور ہم جیسے تھے. میں کہتا ہوں حضور کی ولادت جیسی ولادت کو دکھا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اعلان کرم حضور غزالیہ زمان، جشن عید میلاد النبی. میرے دوستو، حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلے حضور نے جب قدم رکھا تو حضور نے سب سے پہلے سر رکھا، اور اس وقت سجدے میں گرے اور کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یہ اندازہ کریں وہ کیسا کریم نبی ہے ہمارا کہ پیدائش کے وقت بھی امت کو یاد کر رہا ہے، امت کو یاد کر رہا. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ میدان محشر میں سارے مخلوق پریشان ہوگی، ساری مخلوق پریشان ہوگی. ظاہر رب کائنات سخت غضب میں ہوگا، غضبناک ہوگا، اس سے زیادہ غضبناک رب کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ دنیا پریشان ہوگی، اب کیا کرے، سورج نو سوا نیزے پر اور کوئی حال نہیں ہے لوگوں کا. سب کہیں گے کہ ہم حضرت آدم کے پاس جائیں، وہ ہم سب کے باپ ہیں، وہ اس وقت ہمیں اس رب کے قہر اور غضب سے نجات دینا ہے. حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی، مجھے آج اپنی پڑی ہے، میں تمہاری کیا بناتا. اسی طرح پھر سب تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، ہر ایک یہ کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کہ مجھے تو اپنی پڑی ہے، میں تم کسی اور کے پاس جاؤ. پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی نفسی نفسی کہیں گے کہ، اور پھر کہیں گے کہ تمہارا مسئلہ حل ہوگا اس نفسی کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی، حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اس کام کے لیے آج میں ہی ہوں، اس کام کے لیے آج میں ہی ہوں، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا اور میں ہی تمہاری شفاعت کر کے مجھے جنت میں لے کر جاؤں گا. میرے دوستو، رب کائنات نے اپنے حبیب کو شروع سے وہ عظمت، وہ شان، وہ حسن، وہ جمال عطا فرمایا اس کائنات میں کسی کو. اور پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اعلان کرم حضور غزالیہ زمان، غزالیہ زمان، جشن عید میلاد النبی. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو میرے دوستو اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تو کوئی آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. سب سے پہلے حضور نے اپنی کیفیت جو غار ہرا میں وہی نازل ہوئی. اچھا وہ وہی کبھی عجیب ہی معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے بہت پہلے سے، اور 15 دن، مہینہ مہینہ، بعد اوقات اس سے بھی زیادہ تھا، آپ وہاں تنہائی میں غار ہرا میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے. تو جب حضرت جبریل آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے حسن و جمال کے جلووں میں تھے. حضرت جبریل نے آ کر کہا اقرا، پڑھو. تو حضور تو رب کی حسن و جمال میں تھے، انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا.
پھر حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت بھینچا، اور پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا۔ حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھتا۔ پھر تین دفعہ حضرت جبریل نے حضور کو بھینچا اور اتنا پورا زور صرف کر دیا، اور جبریل کا زور، اس کی طاقت کیا ہے کہ حضرت جبریل کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر لگائیں تو زمین و آسمان کا ہوگا لو، یہ طاقت ہے حضرت جبریل کی۔ پوری طاقت صرف کر دی حضور پر، اور حضور کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، اور حضور نے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھتا ہی نہیں۔ جب حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر انہوں نے دیکھا یہ تو اسی ہستی کی بات کر رہا ہے نا جس کے حسن جمال کے جلوے میں مستقر ہوں۔ تو پھر انہوں نے پڑھ لی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبریل نے حضور کو جو بھیجا اس لیے کہ وہ ملکوتی قوت جو ہے اس کی مناسبت پیدا ہو جائے حضور کو وحی لینے میں، وحی لینے میں حضور کو مناسبت پیدا ہو جائے۔ میرے دوستوں بات یہ نہیں حضور کسی سے کچھ لینے نہیں آئے، دینے ہی آئے، حضور دینے ہی آئے۔ بات یہ ہے کہ حضور جبریل امین نے حضور کو کچھ نہیں دیا، حضور نے جبریل کو عطا فرمایا۔ ایک دفعہ بھیجا، پھر دوسری دفعہ بھیجا، اب دیکھا جبریل نے کہ یہ تو اقرا پڑھتے ہی نہیں، پھر تیسری دفعہ بھیجا، پھر جب 3 دفعہ بھیج لیا، پھر جب چوتھی دفعہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر جبریل کو احساس ہوا، جبریل کو یہ احساس ہوا کہ ارے یہ تو پہلے ہی ان کے جلوہائے حسن الوہیت میں مستغرق ہیں، تو میں اگر پہلے وہ نام لے لیتا تو پہلے پڑھ دیتے، پہلے پڑھ دیتے۔ میرے دوستو یہ حضور کی وحی، اور حضور علیہ السلام کا علم، حضور علیہ السلام کی قدرت، آپ کا اختیار، آپ کا تصرف، میرے دل میں کیا بتاؤں۔ کافر اور مشرک بھی جانتے تھے کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اسے غیب کا علم ہوتا ہے، کافر اور مشرک۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے آج کے کلمہ گو پر کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کے علم غیب سے انکار کرتے ہیں۔ اب بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سینکڑوں دفعہ سنی، میں تو آپ یقین کریں بالکل بے علم بے عمل انسان ہوں، اور پھر یہ کہ مجھے تقریر کا فن بھی نہیں آتا، میں تو پورے لوگوں میں غیرت انداز میں چند باتیں کہہ دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب کائنات نے وہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ میرے دوستوں اس کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ درشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل۔ میرے دوستو ابو جہل جو مکے کے سرداروں کا سردار تھا، سید اہل الوادی، جتنے بھی مکے کے رہنے والے کافر مشرک تھے ان کا سید اور سردار تھا۔ وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹھی میں کنکریاں لے کر، اس مشہور روایت ہے نا، مٹھی میں کنکری لے کر آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو مجھے بتائیں میری مٹھی میں کیا۔ آپ اپنے ایمان سے کہیں، جب اس نے یہ کہا تو اس کا یہ یقین تھا نا کہ سچا نبی جو ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے، سچا نبی غیب کا علم جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ تیری مٹھی بتائے کہ اس میں کیا ہے، مجھے میرے بارے میں بتائے کہ میں کون ہوں۔ وہ غریب ہے تو بہت اچھا، اب تو میرا یہی سوال ہے کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے آپ کون ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کی ابو جہل کی مٹھی پر نظر نبوت ڈالی، تو مٹھی میں بھر کنکری نے حضور کا کلمہ پڑھا نا۔ اب آپ یہ غور کریں، اس پر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ بھئی تیری مٹھی میں چیز وہ بتائے میں کون ہوں۔ حضور فرماتے تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں، حضور فرما سکتے تھے نا، حضور نے یہ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور یہ فرما دیتے تو ابو جہل کہتا کہ میں جب کنکری چن رہا تھا نا آپ نے کہیں چھپ کے دیکھ لیا، تو اس قابل بھی اسے نہیں رکھا، تو کنکری نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اب ذرا غور کریں کہ حضور کی قدرت اور تصرف اور اختیار کیا ہے کہ کنکریاں قبضے میں ابو جہل کے کلمہ حضور کو پڑھ رہی ہیں۔
کنکریاں قبضے میں ابو جہل کے ہیں، کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضور کو اللہ رب العزت نے وہ تصرف، وہ قدرت و اختیار دیا ہے کہ حضور جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔ یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا کوئی ہلکی بات، یہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، مکے کی حرم کے اندر، حرم کی حدود کے اندر شکار کھیلنا حرام ہے، حرم کی حدود میں گھاس کاٹنا حرام ہے، گھاس کا تنکا توڑنا حرام ہے، درخت کاٹنا حرام ہے، درخت کی ٹہنی، درخت کا پتا توڑنا حرام ہے۔ حضور نے اعلان کر دیا۔ اب صحابہ بیٹھے سب سن رہے ہیں۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے، حضور کے چچا تھے، حضرت عباس تھے تو چچا، لیکن کبھی اپنے آپ کو چچا نہیں سمجھا، حضور کو کبھی بھتیجا نہیں سمجھا، حضور کو اللہ کا نبی سمجھا، اپنے آپ کو غلام۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آپ نے تو سب ہماری بڑی مشکلات پیدا کر دی، ہم تو پہلے ہی غربت و افلاس کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ عرض کی سرکار یہ اذخر گھاس جو ہے، جیسے گھاس مختلف قسم کی ہوتی ہے، یہ جوار بھی گھاس ہے، مکئی بھی گھاس ہے، تلہ بھی گھاس ہے، برسین بھی گھاس ہے، یہ ساری گھاسیں۔ تو حضرت عباس نے کہا حضور یہ اذخر گھاس جو ہے، یہ تو اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، ہماری زندگی اور مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اذخر گھاس ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے مردے جب فوت ہوتے ہیں قبروں میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم کئی کاموں میں اس کو لاتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ نے تو حرام کر دی تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہے، حضور اس کر کے تو حلال کر دیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے تو اللہ کے حکم سے یہ حرام کر دی، اب جبریل آئیں گے پھر میں پیغام بھیجوں گا، اللہ تعالیٰ جو حکم فرمائے گا وہ میں دے دوں گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ ادھر حضرت عباس نے مطالبہ کیا، ادھر حضور نے فرمایا الا الاذخر، الا الاذخر، اذخر جائز ہے، باقی خبر۔ یہ میرے دوستوں حضور کا تصرف اور اختیار ہے، جس چیز کو چاہیں حلال کریں۔ میرے دوستوں اسلام کے اندر ایک شخص 4 بیویاں کر سکتا ہے نا، بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ پہنائیے میں کیسے اتار دوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محترم حضور کا دادی زمان، محترم حضور کا دادی زمان۔ میرے دوستو رب کائنات نے اپنے حبیب کو وہ اختیار دیا کہ حضور جو چاہیں کریں۔ حضور اپنی طرف نہیں، رب کی طرف سے۔ اگر رب نہ دے تو حضور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن رب نے اپنے حبیب کو اختیار دیا کہ جسے چاہیں حلال کر دیں، جسے چاہیں حرام کر دیں۔ حضرت عطیہ حضرت ام عطیہ حضور کی ایک صحابیہ تھیں، پہلے مشرکہ تھیں، کافرہ تھیں، وہ پھر اس میں ایمان لے آئیں، حضور کی کنیز بن گئی۔ تو ایک دن وہ آئیں حضور کے پاس کہ حضور زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں تھی تو ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ کسی کی فوتی ہو جائے تو آ کر بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کے ہاں جا کے بیان کرتے تھے، وہ ہمارے ہاں آ کے بیان کرتے تھے۔ تو حضور ہمارے ہاں فوتگی ہوئی تھی تو انہوں نے آ کے بیان کیا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے یہاں فوتگی ہوئی ہے، وہ کافر مشرک ہیں، لیکن میں تو مومن ہو گئی ہوں، لیکن حضور وہ قرض تو ہے میرے اوپر، وہ قرض کے طور پر ہوتا تھا۔ تو حضور اب میں کیا کروں، آپ نے بیان تو حرام کر دیے۔ حضور میں امید کیا تو کرا اور کسی کے لیے جائز نہیں، تو بیان کرا اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ایک چیز حلال کر رہے ہیں اور اس سب کے لیے وہ حرام۔ اسی طرح قربانی کا موقع تھا، بکریاں آئیں، حضور نے کہا کہ صحابی نام مجھے یاد نہیں ہے، کہا کہ یہ تقسیم کر دو، سب نے تقسیم کر دی، سب کو پوری آ گئی، ایک 6 ماہ کا بچہ رہ گیا اور وہ خود رہ گئے جو تقسیم کرنے والے تھے۔ حضور نے فرمایا سب کو تقسیم ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ تم نے حضور میرے جو نہیں، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ تو ظاہر ہے ایک بکری کا بچہ ایک دن بھی کم ہو اگر سال میں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں دمبا جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ دمبا اگر اتنا فربا موٹا تازہ ہو، صحت مند، کہ اگر 1 سال کے دمبوں میں اسے ملا دیا جائے تو پتہ نہ چلے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بکری کے لیے یہ بات نہیں ہے، ایک دن بھی اگر سال میں کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ دن حضور یہ 6 ماہ کا بچہ ہے بکری،
فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہے اور کسی لیے جائز ہے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ یہ باتیں اس کے سمجھ میں آئیں گی جس کے دل میں حضور کی محبت۔ آخری ایک بات کر دوں، گفتگو ختم کروں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ حرم کے اندر رہنے میں پابندیاں۔ حرم میں آپ شکار نہیں کھیل سکتے، حرم میں درخت نہیں کاٹ سکتے، گھاس نہیں کاٹ سکتے، گھاس کا تنکا نہیں توڑ سکتے، اور حرم کے علاوہ وہ آپ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو مکہ جو ہے، مکہ وہ شہر ہے کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حرم ہے اور ایک ہل ہے۔ ہل و حرم کی ترکیب ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو حرم کے علاقے میں یہ ساری پابندی ہے، لیکن ہل میں پابندی نہیں ہے۔ تو ہم جیسے تو ہوا یہ کہ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہل کہاں سے شروع ہوتا ہے، حرم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ احرام نہ باندھیں اور بغیر احرام کے ہم حرم میں آ جائیں تو دم آ جائے گا، آپ کو جانور دینا پڑے گا۔ تو آپ احرام باندھ کر مکے آئے، آپ نے طواف کعبہ کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور بال کٹوائے یا منڈوائے، تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ آپ جائیں، نہا دھو لیں، کپڑے قمیص شلوار پہن لیں۔ اب قمیص شلوار کے ساتھ آپ مکے میں رہیں، حرم میں آئیں جائیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر آپ اور عمرہ کرنا چاہیں تو عمرے کے لیے تو احرام ضروری ہے نا۔ تو وہ پھر احرام کہاں سے باندھیں گے آپ؟ کیا آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے باندھیں گے، یا اپنے جس دوست کے گھر ٹھہرے وہاں سے باندھیں گے؟ نہیں، وہ آپ جائیں گے مسجد عائشہ، جسے مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں۔ آپ وہاں تنعیم جائیں گے، وہاں جا کر آپ کپڑے اتار کر احرام باندھیں گے، وہاں آپ نیت کریں گے، نفل پڑھیں گے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے آئیں گے۔ تو وہ مسجد عائشہ، مسجد تنعیم جو ہے وہ سنگم ہے، اس سے بیت اللہ کی طرف جتنا بھی علاقہ ہے وہ حرم ہے، اور اس سے باہر کی طرف جو علاقہ ہے وہ ہل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ باہر کی طرف جو علاقہ ہے وہ ہل ہے، اور اس سے حرم کی طرف آئے وہ سارا کا سارا حرم ہے۔ تو ایک بھیڑیا ایک ہرن کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دو کافر پکے مشرک صفوان اور سفیان یہ کھڑے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس جگہ جو سنگم ہے، ادھر حرم اور ادھر ہل، اور وہ بھیڑیا ہل کا علاقہ ہے، وہ ہل کے علاقے میں بھاگ رہا ہے۔ اور شکاری جو جانور ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ اپنے شکار کو بھگاتا ہے اسے تھکا دیتا ہے، جو تھک کے جاتا ہے اس کی رفتار سے پڑ جاتی ہے، پھر اسے حملہ کر دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو یہی طریقہ اختیار کیا ہوا بھیڑیے نے، کہ بھیڑیا بھاگ رہا ہے اور وہ ہرن اسے ڈر کے مارے اور بھاگ رہا ہے۔ اچانک ہرن نے کیا کیا، ہل کے علاقے کو چھوڑ کے حرم میں آ گیا۔ اب جیسے ہی ہرن حرم کی حدود میں آیا ہے، بھیڑیے کو جیسے بریک لگ گئے، اس کی ٹانگوں میں جیسے کسی نے زنجیریں ڈالی، وہیں رک گئی۔ اب یہ دونوں لوگ صفوان اور سفیان یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو صفوان نے سفیان سے کہا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ بھیڑیا بھی ہل اور حرم کے فرق کو جانتا ہے، بھیڑیا بھی۔ تو میرے دوستو، رب کائنات نے بھیڑیے کو قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھیڑیے نے بزبان فصیح کہا کہ آپ اس بات پہ حیران ہیں کہ میں ہل اور حرم کے فرق کو جانتا ہوں، کہ یہاں حرم کے اندر شکار نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ غیب کی خبریں دینے والے محمد کو نہیں جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، کرم حضور غزالی زمان۔ تو صفوان نے کہا سفیان سے کہ اب تو اس بات میں شک ہی نہیں رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو سفیان نے کیا جواب دیا؟ کہتا میں تو بڑے عرصے سے جانتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں۔ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا، جانتا تھا مانتا نہیں تھا، جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے۔
کہ دوستو ماننا اور ہے اور جاننا اور ہے. یہ کفار مشرکین سب جانتے تھے. ابو جہل جو کنکری لے کر آیا تھا اور اس نے کہا بتائیں اس میں کیا ہے. جب حضور نے کنکری میں حضور کا کلمہ پڑھا, ابو جہل جان گیا نا اللہ کے نبی ہیں, لیکن مانا نہیں. تو ایمان جو ہے وہ جاننے کا نام نہیں, ایمان ماننے کا نام ہے. ایمان ماننے کا نام ہے. میرے دوستو, مکے کے مشرکوں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم مان جائیں گے. یہ معاہدہ شق القمر تو قرآن کے اندر ہے نا, اسے انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ سارے کافر مشرک سردار آئے, جبل ابی قبیس پر حضور تشریف لے گئے, یہ سارے ساتھ تھے. ان کا جی آپ چاند کے ٹکڑے کرنے تو مان دیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ حضور معاذ اللہ جادوگر ہے, اور جادو جو ہے وہ آسمانی چیزوں پہ اثر نہیں کرتا. تو انہیں یقین تھا کہ یہ جادوگر ہے, تو چاند کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو میرے دوستوں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے, ایک ادھر اور ایک ادھر چلا گیا. پھر اشارہ کیا تو پھر وہ دونوں مل گئے. انہوں نے جاگتی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا, جان گئے کہ حضور اللہ کے نبی, لیکن مانا انہوں نے نہیں مانا. جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے. اور میرے دوست خوب یاد رکھو کہ ایمان جو ہے وہ حضور کو ماننے کا نام ہے, جاننے کا نام نہیں ہے. حضور کو ماننے کا نام ہے. مانو تو ایسے مانو جیسے صدیق اکبر نے مانا, مانو تو ایسے مانا جیسے عمر فاروق نے مانا, جیسے عثمان غنی نے مانا. ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے مولا کائنات نے مانا, اور جیسے حضرت تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے ماننے کو. ایمان کی تعریف جو اصطلاح شرع میں ہے وہ یہ ہے, الایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے اس کو ماننا. تو میرے دوست جو چیز حضور لے کر آئے اس کو تو بعد میں مانو گے, پہلے تو اس ہستی کو ماننا پڑے گا جو لے کر آئی, پہلے تو اس ہستی کو ماننا پڑے گا. تو میرے دوستو حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے. اور دین کیا ہے؟ میرے والد غزالی زمان علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ دین کیا ہے؟ حضور کی اداؤں کا نام ہے. حضور بولے تو دین, حضور چپ رہے تو دین. حضور چلے تو دین, حضور رک جائے تو دین. حضور سوئے تو دین, حضور جاگے تو دین. حضور کی اداؤں کا نام دین ہے. جو حضور کر دیں وہ دین, اور جس سے روک دیں وہ دین. تو میرے دوستو یہ باتیں اس کی سمجھ میں آئیں گی جس کے دل میں حضور کی محبت ہے. اور دعا کریں اللہ تو حضور کی سچی محبت آ اس دنیا میں رکھے تو سرکار کی محبت میں رکھے, قبر میں جائیں تو حضور کی محبت کا چراغ لے کر جائیں, تاکہ ہماری قبر اس چراغ کے نور سے منور ہو سکے. آمین.